السلام علیکم اینڈ یا علی مدد۔ تاریخ کی گہرائیوں کے ساتھ ایک اور نشست میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ کہنا کہ مشت نمونہ خروار ہے ایک تاریخی حقیقت ہے۔ دراصل اسلامی علم، ادب اور عرفان کے بڑے حصے کو اسماعیلی علماء و شعراء نے جنم دیا، مگر فاطمی خلافت کے زوال اور ایران و شام میں دعوت اسماعیلی کی سرکوبی کے بعد کے سیاسی اور مذہبی ماحول کے سبب ان میں سے بہت سے بزرگ یا تو مکمل طور پر پوشیدہ ہو گئے، تقیہ اختیار کیا، یا وفات کے بعد ان کی شناخت بدل دی گئی اور ان پر اثنا عشری یا سنی کا لیبل لگا دیا گیا۔ ان اسماعیلی شعراء علماء کی مثالیں جو اثنا عشری مشہور کیے گئے: رودکی سمرقندی، ابو القاسم فردوسی، سہروردی، قاضی نعمان مغربی، علامہ حلی 1250 سے 1325 عیسوی، ابو الفتح رازی 950 سے 1030 عیسوی، شیخ مفید 960 سے 1038 عیسوی، ابو الحسن عاملی 1500 سے 1560 عیسوی، خواجہ نصیر الدین توسی 1201 سے 1274 عیسوی، ابو سعید ابو الخیر 1020 سے 1090 عیسوی، شہاب الدین سہروردی 1400 سے 1450 عیسوی، ابو علی سینا 980 سے 1037 عیسوی، شاہ نعمت اللہ ولی 716 سے 801 ہجری، شیخ عطا نشاپوری تقریباً 7 سے 8 ہجری صدی وغیرہ۔ شیخ مفید اثنا عشری و اسماعیلی کے مابین بغداد کا فقیہ باطنی۔ اسلامی فکر کی تاریخ ہمیشہ ظاہر و باطن، شریعت و حقیقت اور فقہ اور تاویل کے تقابل اور امتزاج کا میدان رہی ہے۔ انہی میدانوں میں ایک نمایاں شخصیت شیخ مفید 336 سے 413 ہجری یعنی 948 سے 1022 عیسوی کی ہے، جس نے ایک ایسا فکری اور علمی میراث چھوڑا جو آج تک باقی ہے۔ اگرچہ رسمی مصادر انہیں اثنا عشری فقہاء میں سے ایک بڑا فقیہ مانتے ہیں، لیکن جب ان کے آثار، شاگردوں اور فکری فضا پر باریک بینی سے نظر ڈالی جائے تو یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ ان کی فکر گہرے طور پر باطن گرائی اور اسماعیلی تعلیمات سے جڑی ہوئی ہے۔ بغداد مناظرے اور باطنی گرائی کا مرکز۔ شیخ مفید بغداد میں رہتے تھے، وہ شہر جو 4 صدی ہجری میں فکری و کلامی نزاعات کا گہوارہ تھا۔ معتزلہ، اشاعرہ، شیعہ و اسماعیلیہ سب اسی بستر میں مناظروں اور مباحثوں میں مصروف تھے۔ اسی بستر میں شیخ مفید میں عقل، حجت زندہ اور امام حی کی ضرورت پر زور دیا جو اسماعیلی فکر سے نمایاں ہم آہنگی رکھتا ہے۔ لقب مفید حجت باطنی سے نسبت کی علامت۔ روایت ہے کہ لقب مفید انہیں کسی امام یا اسماعیلی حجت نے عطا کیا جو ان کے فکری تعلق کو باطنی محفلوں سے جوڑتا ہے۔ شیخ مفید کی فکر میں باطنی عناصر۔ ضرورت امام حی، وہ بارہا کہتے ہیں کہ زمین کبھی حجت سے خالی نہیں ہوتی اور امام زندہ ہی ہدایت اور وجود کا محور ہے۔ یہ نظریہ خالص اسماعیلی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ تاویل قرآن، وہ صرف ظاہر پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ قرآن کے باطنی و رمزی معنی کی طرف توجہ کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اسماعیلی روایت میں قرآن کو ظاہر و باطن والا مانا جاتا ہے۔ عقل اور حجت باطنی۔ شیخ مفید عقل کو صرف استدلالی آلہ نہیں بلکہ نور امام کا پرتو قرار دیتے ہیں۔ 4 اتہام باطنی گرائی۔ اہل سنت کے مخالفین اور حتیٰ کہ بعض شیعہ فقہا نے بھی شیخ مفید پر باطنی ہونے کا الزام لگایا۔ اس وقت باطنی کا لفظ تقریباً اسماعیلی کے مترادف تھا۔ اگرچہ یہ الزام عداوت کے ساتھ لگایا گیا، لیکن دراصل یہ ان کی فکر کی اسماعیلی تقارب کی دلیل ہے۔ 5 ولایت کی تاریخ میں مقام۔ اسماعیلی تناظر میں شیخ مفید کو دور 70 کے ایک حجت کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ شخصیت جو فقہ اور کلام کی زبان میں بولتی تھی مگر باطن میں ولایت کے اسرار کی محافظ تھی۔ وہ قاضی نعمان مغربی کی مانند ظاہر شریعت اور باطن حقیقت کے درمیان ایک واسطہ بنے۔ اسماعیلیان کی تاریخی شناخت کا محو ہونا۔ دعوت اسماعیلیہ اسلامی تمدن کے سب سے ثمر آور فکری جریانوں میں سے ایک تھی۔ ایسے دانشور اور علماء جیسے نصیر الدین توسی، ناصر خسرو، ابو یعقوب سجستانی، حمید الدین کرمانی، قاضی نعمان مغربی، ابو حاتم رازی اور حتیٰ کہ شعراء جیسے رودکی و سنائی اور دیگر درجنوں شاعران و دانشور اپنی فکری و باطنی بنیاد اسماعیلی دعوت سے اخذ کرتے تھے۔ تاہم بعد میں ان میں سے کئی کو شیعہ اثنا عشری کے طور پر متعارف کرایا گیا تاکہ اسماعیلیہ کے علمی و ادبی ورثے میں حصہ بھلا دیا جائے۔ عرفان اور باطنی فکر کا تحریف شدہ چہرہ۔ اسماعیلی باطنی فکر جو امام زندہ، تاویل اور تدریجی معرفت پر مبنی تھی کو رسمی تاریخ نویسی میں عمدی یا تعصبی طور پر نظر انداز کیا گیا یا اسے کسی اور قالب میں دوبارہ تعریف کیا گیا۔ وہ عارف جو در حقیقت امام حی حاضر اور حجتوں کے زیر پرورش تھے انہیں اثنا عشری عارف کے طور پر پیش کیا گیا۔
نتیجتاً دعوت کی زندہ روح جو امام حی کے محور پر گردش کرتی تھی ان بزرگوں کے چہرے سے مٹا دی گئی۔ مصادرہ کے محرکات: 1 سیاسی، 2 ثقافتی، 3 کلامی۔ غفلت زدہ حقیقت: اگر غور کریں، اسلامی عرفان و فلسفہ کے بہت سے سرچشمے اسماعیلی دعوت کے بستر پر جنم لیے۔ ایسے تصورات جیسے قرآن کا باطن و ظاہر، معرفت کے لیے تعویل، دعوت کی حدود کی سلسلہ وار تفہیم، امام زندہ بطور قطب معرفت، یہ سب اسماعیلی فکر میں موجود تھے لیکن رسمی روایت میں دوسروں کے حوالے کر دیے گئے۔ نمایاں مثالیں: 1 ناصر خسرو، اسماعیلی دائی اور حجت خراسان، تاریخ ادب میں صرف شیعی شاعر و حکیم کے طور پر پیش کیا گیا جبکہ دعوتی مقام کو نظر انداز کیا گیا۔ نصیر الدین طوسی، مشہور فلسفی و دانشور جو سالوں تک اسماعیلی قلعہ میں خدمات انجام دیتا رہا، بعد میں عالم اثنا عشری کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ 3 رودکی و سنائی، باطنی فکر رکھنے والے شعراء جن کی فکری جڑیں اسماعیلی دعوت میں تھیں لیکن رسمی روایت میں صرف شیعی شعراء قرار دیے گئے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ اسماعیلیہ کے خلاف اثنا عشریہ کی سب سے بڑی خیانت نہ تو جنگیں تھیں نہ تکفیر، بلکہ علمی، عرفانی اور ادبی رسے کا مصادرہ تھا۔ اس خیانت کی وجہ سے اسماعیلی بزرگوں کے نام و آثار تاریخ اسلام میں تحریف شدہ رہ گئے اور آنے والی نسلیں ان کے حقیقی چہرے سے محروم رہیں۔ تاہم حقیقت ہمیشہ پردے میں نہیں رہ سکتی۔ آج کے جدید تحقیقی مطالعات اور اسماعیلی ثقافتی بیداری دوبارہ اس شناخت کو آشکار کر رہی ہے اور دکھا رہی ہے کہ اسلامی فلسفہ، عرفان اور ادب کا عظیم ورثہ باطنی دعوت اور اسماعیلی اماموں کی زندہ فکر کا مرہون منت ہے۔ یہ تھی اسماعیلی تاریخ کی گہرائیاں۔ اگلی نشست میں فاطمہ کے ساتھ ایک نئے کوڈ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔